کوئی ان کو سمجھائے، مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، میں گالیاں دوں گا ورنہ ان کو۔ ہر کچھ دے دیا، اب تم پہلے میرا گزارش ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بولتے ہیں آپ کا نام، کے جی این، میرا عبارت کو دوبارہ پڑھو اور میں تم کو پی ڈی ایف سے نکال کے پیج پورا دے دیتا ہوں، جو 19 نمبر پیج میں یہ عبارت لکھا ہے وہ پورا، اس میں کون سنا بیٹھ کے مجلس میں، وہ کس کو وہ ان سے کون سنا، ان سے کون سنا، چھاپا کون، پورا عبارت اس میں لکھا وہ دے دیتا ہوں، اب بار بار پڑھو۔ اور میں تب تک کے لیے میں کھا لیتا ہوں، جمعہ بھی ہے بھائی، بریانی ہے، ٹھیک ہے، میں کھا لوں پھر تم سے بات کروں گا۔ ہاں بار بار پڑھنا، اس کے بعد مجھے آ کے دو بات بولنا کہ یہ سند صحیح ہے، اگر غلط ہے تو پانچوں میں سے کون شخص ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، پھر وہ بھی میں مان لوں گا، میں تحقیق نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے۔ سن لے کیجین، میں کھانے جا رہا ہوں، بول کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بولنا نہیں بھاگ گیا کر کے۔ ہاں تمہیں اگر صنعت میں یہ سب میں سب مل گیا ہے، ڈر کے جو ریموو کرنا چاہتے ہو وہ بھی تم کر سکتے ہو، ویسے بھی تم لوگ کے پاس حوالہ کچھ نہیں ہوتا، ریموو بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے میں کھا کے آتا ہوں، بات کرتا ہوں، تب تک کے لیے بھائی رک جا بی آر بھی۔ نہیں 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 نہیں، مجھے سند دو، سند، تم سند پہ جب بات کر رہے ہو تو سند پیش کرو، چلو سند پیش کرو، بحث نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بھگوڑی پنتی نہیں، تم کوئی کتاب کا نام، ادارے کا نام، کتاب کہاں سے چھپی، یہ کچھ نہیں بولو گے، ایک وائس کرو جس میں سند ہو، چلو کتنے اس میں سند ہیں مجھے بتاؤ، 700 سال ہو گئے، اور اس میں جو تم نام گنا رہے ہو نا، وہ خود اسی مجلس میں بیٹھے تھے، اور اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کو 700 سال ہو گئے، تو 700 سال بعد یہ کس نے کہا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا؟ بیچ میں جو سندیں ہیں وہ کہاں چلی گئیں؟ جس نے اپنی کتاب میں لکھا وہاں سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک وہ سند لے کر جاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے جناب۔ ویسے تو آپ بھگوڑے ہیں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ابھی تو روایت پر آپ، میں تو کہہ رہا تھا کہ چلو سند مان لو صحیح ہے، پر تم کہہ رہے نہیں نہیں سند پہ بات کریں گے، تو چلو سند پیش کرو، ایک وائس ریکارڈ کرو جس میں سند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سند کیسے ہونے چاہیے؟ میں نے امام بخاری کے اوپر حدیث لگا دی ہے، جو کہ کم راویوں سے سند وہ منسوخ ہے، نہ کہ اس میں راویوں کے میں نے تعداد لگا دی ہے۔ اگر میں امام بخاری کی حدیث معتبر لگا دوں، بڑی کوئی حدیث جس میں راویوں کی تعداد ہو، تو آپ پڑھ کر مر جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ سند لگائیں، اور آپ ایک وائس میں ان سندوں کے جو نام، ہاں بھائی، میں بھاگا نہیں تھا، میں کھانے گیا تھا، کھانا ختم، بولو اب کیا جائے بتاؤں تم کو صنعت تو بتا دیا کہاں۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا، آپ بولتے ہیں جو ہے کہ اس میں سند لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا، جبکہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک دفعے کا ذکر کر رہے تھے کہ میں اور بہت سے اہل صف شیخ معین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ اسی اسی اثن میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو آپ بیعت کر لیا طرح پڑھ، یہ اور آگے لکھا ہوا ہے، سن لے، لیکن میں نے صرف تھے اور اس اور حالت، میں تم کو اور ایک بار آرام سے بتاتا ہوں، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے نا تو بھائی تم جھول کر رہے ہو، مجھے پتا ہے تمہاری عبادت ہے، تم جھول کرو گے، پھر بھی کوئی بات نہیں، جاننے والے جان جائیں گے۔ سنو اب بات میرا غور سے ذرا سننا، ٹھیک ہے۔ ہاں فاروق الدین کیا گنجسک کے جو مرشد ہے نا، ان کا نام ہے کیا، خواجہ قطب الدین کاکی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ تمہارے جو چشتی ہے نا ان کے خاص ہے کہ نہیں، یہ بات جانتے ہو یا یہ بھی میں ہی پیش کروں؟ ان کی کتاب جو تیسری کتاب ہے یہ ہے، کون سا کتاب؟ یہی ہست بہست، جس میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں، میں ایک دن بیٹھا تھا چشتی کے جو اس میں کیا بولتے ہیں مجلس میں، جہاں پہ ولی اللہ کا ذکر ہو، جو تم اس آڈیو میں بول رہے ہو، پھر اس کے بعد واقعہ شروع ہو جاتا ہے، واقعہ کو تو چھوڑ دو، اس کی تو بات کروں گا میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں، یہ جو دو شخص کا میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، جو فرید الدین گنجے شخص جس کے
مرشد ہیں خواجہ قطب الدین کاکی، ٹھیک ہے، اور یہ خواجہ فاروق الدین کے بھی یہ کیا بولتے ہیں وہ کوئی وہ یہ ہے جو بھی بولتے ہیں تمہارے اس میں، مجھے تو اتنا نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ سب میں نے چین بتایا۔ ان کے مرشد ہے کہ نہیں یہ بتا دو، تم نہیں ہے تو میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، تو جب کاکی بیان کرتے ہیں تو صابر بدرس کو، تو صابر بدرس کون ہوتا ہے؟ بریلی کا بڑا جو یہ ہے نا اخما، وہ بریلی کا بڑا اخما، وہ یہ کتاب کو سایہ کرتا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی تیسری کتاب ہے یہ بھی میں بتا رہا ہوں، ان کا اور بھی 2-4 کتاب ہے، بولو تو وہ بھی میں اسکرین شاٹ کے ساتھ بتا دوں گا۔ تو وہ کتاب ہے ہست بہیس، جس کا میں نے اسکین اوپر آلریڈی 4 اسکین سیٹ میں ڈال چکا ہوں، بولو تو پورا PDF بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا کس سے بتا رہے ہیں وہ میں تم کو بتا دیا ان کا نام، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں اور ایک بار نام بول دیتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے کہ میں کیا بول کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ۔ تو وہ جو ہیں فروز الدین گنجر شخص، ان کے مرشد جو ہیں خواجہ قطب الدین کاکی، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھے تھے کہاں پہ؟ پر نام بول دیتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے کہ میں کیا بول کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ۔ تو وہ جو ہیں فروز الدین گنجر شخص، ان کے مرشد جو ہیں خواجہ قطب الدین کاکی، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھے تھے کہاں پہ؟ چشتی رسول اللہ کے مجلس میں۔ تو یہ جو سند میں نے ابھی آپ کو بولا، اور ایک شخص کا نام میں بھول گیا وہ بھی بتا دیتا ہوں، خواجہ فاروق الدین، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 شخص، آپ یہ 3 شخص جو بیان کر رہے ہیں، جو وہاں بیٹھ کے سنے ہیں، بات میرا توجہ سے سننا، تو یہ غلط بول رہے ہیں، یا ان میں سے یہ جو 4 نام میں نے بولا ہوں یہ چاروں میں سے کوئی جو ہے رابی جو بول رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی کذاب ہے تو بول دو، میں مان۔ حال میں تھے کیا میں تھے وہ بات کا بات ہے، اس میں تو میں بہت بڑھیا آپ کو جواب دوں گا۔ پہلے جب کلیئر کرو کہ یہ شخص جو بیان کر رہا ہے کاکی جن کا نام ہے، ٹھیک ہے، خواجہ قطب الدین کاکی، اور یہ کیا بولتے ہیں فروز الدین گنجر شخص کے مرشد ہیں، تو یہ آپ مانتے ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ 2 شخص بتاؤ، یا یہ 2 شخص میں کوئی جھوٹا ہے بتا دو، میں مان جاؤں گا، ہیں قذاب یہ دونوں، مان جاؤں گا۔ یا یہ شخص جو ہے کیا اس کا نام خواجہ فاروق دین، یہ شخص بولو جھوٹا ہے قذاب ہے تو میں مان جاؤں گا۔ تو میں جو ابھی سند آپ کو دیا یہ سند میں مجھے بتاؤ، پھر میں بات آگے کروں گا۔ ابے سند کہاں ہے بھائی؟ سند کہاں ہے؟ تو نے بولا کہ اس میں سند ہے، اس میں سند کہاں ہے؟ مجھے یہ بتانا۔ امام بخاری کیا اس طرح سند لکھتے ہیں؟ تو نے کہا نا سند ہے، اس میں کہاں ہے سند؟ مجھے بتانا۔ ابے تجھے سند کا علم نہیں ہے اور تو آیا ہے بکواس کرنے کے لیے، اتنا وقت ضائع کر دیا فضول میں۔ سند پر بات کریں گے، اوقات تیری اتنی نہیں ہے کہ سند کو پہچان نہ سکے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ روایت کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف کہیں کا، یہاں پر کہیں نہیں لکھا، بلکہ اس میں تو کسی عالم کا ذکر ہی نہیں ہے سوائے اس شخص کے اور خواجہ معین الدین کے۔ تو 1 نمبر کا جھوٹا و مکار انسان ہے۔ اور رہی بات اس کتاب کے لکھنے والے کو اور اس کتاب کے مترجم کو، تو یہاں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے سلطان الاولیاء فرید الدین گنج سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابے جھوٹے مکار، جا سند تو کھوج کے لا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، جا تو سند کھوج کے لا، سند۔ اگر تجھے سند نہیں معلوم کہ سند کیسی ہوتی ہے تو مجھے بتا، میں تجھے سند دکھاتا ہوں سند کیسی ہوتی ہے۔ دن گنج شکر کے مرشد جو ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ قطب الدین کاکی، ٹھیک ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے اس میں تھا، کس کے؟ چشتی کے جو بھی مجلس تھا جہاں پہ ولی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ یہ وہ شخص ہیں کیا بولتے ہیں قذاب شخص ہیں؟ مجھے بول دو نا، یہ تو خود بیان کر رہے ہیں نا، میں بیٹھا تھا بھائی وہاں پہ ان کے اس میں حاضر تھا، تو میرے کو بتاؤ بھائی یہ شخص جھوٹے ہیں تو بھائی سند ٹوٹ جائے گی نا، سیدھا سا
کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ذرا دکھاؤ تو بھائی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو کہہ رہے ہیں، ان کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو تو نے یہ عبارت بھیجی ہے اس میں کہاں ان کا ذکر ہے؟ ان کے نام کا ذکر کہاں ہے؟ مجھے دکھا تو. بے اگر تجھے سند نہیں پڑھنا آتا ہے، سند کا علم نہیں ہے، سند کسے کہتے ہیں، تو جا ابھی مدرسے میں پڑھ. اور ویسی بات تو مدرسے سے کہیں فارغ تو نہیں ہے، بس ایسے ہی تو گروپوں میں آ کے اپنے چند جھوٹے علماء کی باتوں کو سن کر ریپیٹ کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو مرزا جہلمی کا مقلد ہے. تو مرزا جہلمی کی تقریریں سنتا ہے اور اسی کی ویڈیو سے تو نے اسکرین شاٹ. کے جی این اور ایک بار بتا رہا ہوں، پھر سے سنو میری بات، ٹھیک ہے؟ خواجہ قطب الدین کاکی جو فرما رہے ہیں کہ یہ فرمائے، کون فرمائے؟ کہ فاروق دین گنج سکر، جس کے مرشد ہیں یہ کاکی، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ بولو. ایک دن میں بیٹھا تھا چشتی رسول کے مجلس میں، جہاں پہ بات ہو رہی تھی ولی اللہ کا. وہاں پہ ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے. کس کا؟ چشتی جو ہیں آپ کے. امتیاز بھائی، آپ کو دوسرے بھی آ کے بات کرنے کی، لڑکارنے کی کوشش کریں گے. آپ صرف اور صرف اسی کو بات کرو، دوسروں کی وائس جو ہے آپ مت سنو. ابے دیوبندی جاہل ان پڑھ، پہلے تو نام لینا پڑھ. نہیں، نام پڑھ نہیں پا رہا ہوں. پرابلم میں تم کو آگے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں. جو عبارت ہے اس کو دیکھ کے میں ریکارڈنگ کیسے کروں؟ موبائل میں عبارت ہے نا. میں کتاب ہوتا تو میں سامنے رکھ کے جیسا بھی بول رہا ہوں ویسے ہی بول کے پڑھ لیا ہوتا. میں پڑھ کے یاد کر کے بولتا ہوں تو نام مجھے یاد نہیں رہتا. نام ذرا مجھے عجب طرح کا لگتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں کوئی جان کے بگاڑ نہیں رہا ہوں، ناؤز باللہ. میں آج تک تمہارے کوئی بھی آقا کا کبھی غلط چیز نہیں بولا ہوں ان کے بارے میں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو یا کوئی بھی ہو. ہاں، میرے منہ سے نام میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، پھر یاد رکھ کے ریکارڈ میں پھر بولتا ہوں، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ میرا قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اکابر کا میں نے نام بگاڑتے ہو تو آپ لوگ نا. میرا تو آج تک چیلنج ہے بریلیوں میں، میرا ایک گالی یا میرا کوئی الفاظ ایک دکھا دو کہ اعلیٰ حضرت کو میں کوئی غلط ناموں سے بلایا ہوں، نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ میرا یہ قطعی دل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جتنا اور بات ہم لوگ کر چکے ہیں نا، تم تو کتنا چیز بول چکے بھی بھائی. میں ابھی تک کچھ بولا ہیں؟ ایک آڈیو دکھا سکتے ہو؟ نہیں. تو بھائی یہ نہ سمجھو کہ میں جان بوجھ کے نام بگاڑ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں، یاد رکھتا ہوں، پھر بھیسی میں بولتا ہوں، تو یہ پرابلم میں ہو جاتی ہے، تھوڑا بھول جاتا ہوں. یہ کیا تو ریجین بھائی، آپ کو کیا علم میں گیپ تھی ہیں؟ جو مزاج نہیں کیا، یہ نہیں کہ آپ جان کے ہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ جان کے، اعلیٰ کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ جان کے. جلدی بولو بھائی. یہ جو تین شخص کا نام بولا، جو تو عبارت بھیج دینا، میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے تو پڑھا، تو نے عبارت جو بھیجا ہے پورا عبارت میں. تم نے پورا عبارت پڑھا تو صحیح ہے. میں جو بول رہا ہوں، جو کاکی جو ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ان کا نام تھا؟ گنجر سر جو ہیں جناب، آپ پہلے سند پڑھیں. جب تک آپ سند نہیں پڑھ پاتے تب تک آپ رٹا ماریں، سند پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ سند پڑھیں اچھے سے، رٹا ماریں. کوشش نہیں کروں گا. میں صحیح بول رہا ہوں نا بھائی. میں بول رہا جو کاکی ہیں وہ گنج شخص جو ہیں ان کے پیر مرشید کاکی ہیں یا نہیں؟ میرے کو اس کا جواب دو، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دو. میں سند آپ کو ایسے کر کے لے کے جاؤں گا. کہاں بھاگو گے تم یہ کے جی این؟ سند ہے ہی نہیں یار، تم سند لے کے آؤ، نام پڑھو اچھے سے ایک وائس. ہی بول رہا ہوں نا. میں تم کو ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، گنج شخص کے پیر مرشد کاکی صاحب ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ ارے گنجے شکر، چنگے شکر، کاکی کاکی کیا کر رہا ہے؟ یہ کس کے نام ہے؟ ہم نہیں جانتے یہ ان ناموں کو. غصہ مت ہو، بولا نا میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا. نام مجھے ڈیفیکلٹ لگتا ہے، میں پڑھ کے پھر میں بولتا ہوں، اس لیے میں نے شارٹ کر کے بول رہا ہوں کاکی کر کے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی بے حرمتی نہیں کر رہا ہوں، وہ نام میرے زبان پہ نہیں آ رہی ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے ان کو شارٹ فارم میں کر دیا کہ گنجے شخص اور کاکی، ٹھیک ہے؟ گنجے شخص جو ہیں ان کے پیر مرشد کاکی. کوئی کاکی نہیں ہے بھائی. ہم کسی نام چھوڑو، پہلے تم سند دکھاؤ. کرتے ہیں تو اس کے اوپر سند ہوتی ہے. بات یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم جو بول رہے ہو یہ کوئی حدیث نہیں ہے جو اس کی صنعت میں یہ تو. پھر بھی میں صنعت دے رہا ہوں آپ کو.
उस्ताद आपने नाम बोला, चलो मैं पूरा नाम उनका ले लेता हूँ। फारूकुद्दीन गंजे शक्ल, ठीक। इनके पीरे मुर्शिद जो हैं क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ठीक है। अब नाम सही आया। ये इनके पूर्व मुर्शिद हैं। अब मैं बताऊं ये इनके पूर्व मुर्शिद हैं या नहीं, मुझे ये बात पहले बताओ, ठीक है। फारूकुद्दीन गंज शख्स के मुर्शिद खुद क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी हैं या नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब दो। आपको सनद ही दे रहा हूँ भाई, कोई और कुछ नहीं। अबे हदीस हो या ना हो, फिर भी हर किताब की सनद होती है। मैं कहता हूँ हर किताब की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो बातें लोग रिवायत करते हैं ये मलफूजात है। पहली बात ये मलफूजात है, मलफूजात की सनद होती है। तो जो बातें लोगों से बयान की हैं तो वो भी रिवायत है। अभी से किसी एक सहाबी के ऊपर बात कर रहा हूँ तो कहेंगे तू ये बात कहाँ से कर रहा है, तेरे पास क्या सनद है, तुझसे ये किसने कहा, तो मैं सनद दिखाऊंगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी ये चीज़ को बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन है भाई? अहले हदीस हैं क्या, देवबंदी है क्या, शिया हैं क्या, या कादियानी है? बताओ, हैं? बरेली है ना। तो ये खुद बयान कर रहे हैं। छापता कौन है? बरेली का इदारा, बड़ा इदारा है, ट्राबरी ब्रदर्स। तो भाई बोलो इनमें से कौन झूठा है, कौन कज़्ज़ाब है? तुम बताते नहीं। कुतुबुद्दीन को आप नबी से मिला रहे हो, नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला, ये अकीदा है तुम्हारा? हाँ, क्यों ना हो तुम्हारा। यानी तुम तो नबी के नाम को शॉर्ट फॉर्म करके सिर्फ बी बोल दो, मसला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के नाम को शॉर्ट फॉर्म करके अल बोल दो। अजीब इंसान हो यार। औलिया कराम की नाम को तुम शॉर्ट फॉर्म बना रहे हो, तुम्हारे अब्बा का स्कूल है ये? अजीब इंसान हो, उल्टे सीधे नाम ले रहे हो, तुम्हारे अब्बा का नाम है ये। अल्लाह के वलियों के नाम को तुम बिगाड़ रहे हो और तुम कह रहे हो शॉर्ट फॉर्म है ये। कुतुबुद्दीन को आप नबी से मिला रहे हो, नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला, ये अकीदा है तुम्हारा? हाँ, क्यों ना हो तुम्हारा अकीदा, क्योंकि तुम्हारे किताबों में लिखा है ना, तुम्हारे आका महराज पे गए थे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना। क्या वाह, क्या बात। या अल्लाह या अल्लाह। अरे भाई देख सही करो, सनद भेज भाई, सनद भेज। तू किताब पेश करना बे, वो पेश कर, सनद कहाँ है उनकी? बोल दिया ना सनद तुमको, हैं? कितना बार बोलूँ यार, क्या यार तुम भी ना। तो मेरे को आप एक बार बोल दो, ये जो क्या बोलते हैं, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कज़्ज़ाब हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फारूकुद्दीन गंज शख्स के ये पीरे मुर्शिद हैं। बोल दो ये भी नहीं, ये हैं कि झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। यार ना तुम कज़्ज़ाब बोल रहे हो, ना हक समझ रहे हो इनको, इनका बातों को क्या कर क्या रहे हो आप? ना 3 में हो ना 13 में हो भाई। सनद को छोड़ूं क्यों, सनद को छोड़ूं? सनद बयान करने वाला भाई तुम्हारा अकाबिर है, ना देवबंदी से है, ना बरेली से है, ना कादियानी से है, ना शिया से है। बोलो कि नहीं भाई ये हमारे अकाबिर नहीं है, हैं? फारूकुद्दीन गंज शख्स ये हमारे अकाबिर नहीं है। अब भाई ये बता, मैंने नबी को किससे मिलाया? तू तो झूठ बोल रहा है डायरेक्ट। मैंने तुझे बताया है कि जब कोई बात कोई करता है तो उसकी एक रिवायत होती है और रिवायत के ऊपर सनद होती है। जैसे मुस्लिम, इमाम बुखारी, तुम जो सनद बोल रहे हो वो होती है हदीस। वो हदीस किससे मिलती है? जाके नबी से मिलती है। ये चिश्ती क्या नबी मानते हो जो सनद में जाके मिलाऊं? फिर भी मैं मिला के बता रहा हूँ, मैं जहाँ से बयान कर रहा हूँ, ठीक है। जो शख्स हैं क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ये बरेली के आपके अकाबिर हैं या नहीं, या ये झूठे जो बयान कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? बोल दो ये कज़्ज़ाब इंसान झूठ बोल रहा है, मैं मान जाऊंगा भाई। ना तुम इनको कुछ बोल रहे हो, ना इनकी बातों को मान रहे हो, खाली माने जो बोलते ना, मैंने बेकार का बहस कर रहे हो, ठीक है। आप पे गले में हड्डी अटक गई है केजीएन, ना उगल रहे हो ना निगल रहे हो। पेश करना बे, सनद पेश कर भैया, किताब पेश कर, कहाँ है सनद? मैं हालांकि जानबूझ के नहीं, मुझसे गलती हो जाती है, नाम पढ़ के याद रख के रिकॉर्डिंग करने में तुमको बुरा लग रहा है। सिर्फ उनका नाम अगर मैं गलत रहता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो चीज़ बयान करे हैं, जो किताबों में छपा है, आपके अकाबिर ने छापे हैं, आपके ये छापे हैं,
तो उनको तुम मानते नहीं हो यार, कैसे यार झूठ झाल रहे हैं। हद है भाई, तौबा तौबा तौबा। कई गुरे सुअर के बच्चे रंडी के औलाद ना। तू क्यों बता रहा है बे, किताब पेश कर दे। अभी मैं तुझे जो है शेख मोहिनुद्दीन अरबी की एक रिवायत पेश करूं, एक बात पेश करूं, तू कहेगा ये कौन सी किताब में। अगर मैं तुझे किताब का हवाला दे दूं कि मेरे इमाम ने लिखा, तो तू पूछेगा नहीं कि सनद कहाँ है इसकी। आखिर तुम्हारे इमाम उनसे जाकर मिले थे? नहीं। या उनसे आकर वो मिले थे? नहीं। सनद होगी ना बीच में, कौन किससे बयान कर रहा है, कौन किससे बयान कर रहा है, कौन किससे बयान कर रहा है। उसी तरीके से मैं तुझसे सनद पूछ रहा हूँ भाई, सनद है कहाँ तेरे पास? सनद भेजना, किताब भेज। तू क्यों पढ़ रहा है? तू दो लोगों का नाम पढ़ रहा है जिन्होंने, एक मुतरजम है जिन्होंने उस किताब का तर्जुमा किया, और एक ने जिन्होंने उस किताब को लिखा। तू तो उनका नाम पढ़ रहा है, पर सनद किधर है ये तो लिखी बता ही नहीं रहा, सनद किधर। पर इबारत लगाया हूँ, किताबों के साथ लगाया हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पीडीएफ पूरा देता हूँ। ये जो जो किताब में लिखा है हस्त बहिस्त, ठीक है, ऊपर काकी जो हैं वो बयान कर रहे हैं ना, हाँ कि नहीं बोलो। तो वो जब बयान कर रहे हैं तुम्हारे अकाबिर, बोल दो कि वो झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, मैं मान जाऊंगा भाई। उस वक्त बरेली कहाँ से आ गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। उस वक्त बरेली कहाँ से आ गई? वो तो मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के बाद आई है ना बरेलवी। ये अलकाब जो बरेलवियत है, ये तो मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के बाद आई है। अब तू उस वक्त लेकर जा रहा है कि वो बरेलवी थे या नहीं थे। वो तो अल्लाह के एक वली थे, अकायदे अहले सुन्नत से थे। भाई फारूकुद्दीन गंज सख जो हैं, ये तुम्हारे बरेली के अकाबिर नहीं है। तुमने बोला ना वो कहाँ से बरेलियत आ गई, तो फारिग करो इनको बरेली से। और इनके जो इनके जो मुर्शिद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ये बरेली के अकाबिर नहीं है, तो फारिग करो भाई बरेली से। तो क्यों इनका बात को लेके इतना बहस कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे अकाबिर नहीं है, लानत भेजो इनको पहले, इनके दोनों के ऊपर। चलो जल्दी लानत भेजो, तुम्हारे अकाबिर जब नहीं है बरेली के। नाम तू ले या ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सनद पेश कर, किताब पेश कर। सनद किधर है यार? तू बोल रहा है सनद सनद सनद, जबकि देख तू जो किताब को मोतबर मान रहा है, उसको हम मोतबर खुद नहीं मानते हैं। उस रिवायत को, जिस रिवायत को तू मोतबर मान रहा है, उस रिवायत को हम खुद मोतबर नहीं मानते हैं, और ना ही उसे हम काबिल कबूल समझते हैं, और इसको गलत और कुफरिया अल्फाज समझते हैं। लेकिन ना उसकी सनद है, और उन्होंने रुजू कर लिया। इसमें साफ वाजह है कि वो अपनी एक ख़ास हालत में थे, और आखिर में उन्होंने ये रुजू कर लिया, और उन्होंने खुद कहा कि मैंने ये अपनी हालत की वजह से कहा, अमलियात की वजह से कहा। तो मसला तो ख़त्म हो गया, वो रुजू कर लिए। तू भी इसको पता नहीं दीन की कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ को तू थाम कर बैठा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि यार सुन्ना व जमात इसको मानती ही नहीं है, इस रिवायत को। बोल रहा हूँ भाई, क्या समझ में नहीं आता? तुम्हारे अकाबीर, ठीक है भाई। कोई हदीस में एक रावी कोई भी हदीस ले लो, तुम बुखारी उठा लो, तुम मुस्लिम उठा लो, तुम इब्ने माजा उठा लो, जो भी उठा लो, अगर वो हदीस के किताब में एक हदीस में अगर एक रावी भी कज़्ज़ाब निकल जाता है, झूठा निकल जाता है, वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। ठीक है भाई। मैंने आपको बोला क्या उसका नाम है, फारूकुद्दीन गंजे सख्त, उनके पीरी मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी ये बयान करते हैं। तो भाई मेरे को ये बताओ, ये शख्स क्या झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं? तो मैं भाई ये जो बातें हैं ये काबिल कबूल नहीं होगी। अब ऐसा तस्लीम कर लो कि हाँ भाई ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, ये दोनों शख्स जिसका मैं नाम बोल दिया। तो उनको फिर से बताता हूँ नाम, फारूकुद्दीन गंजे शख्स और उनके पीरी मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ये दोनों बोल दो भाई, ये दोनों झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। मैंने आपको बता रहा, यही बयान कर रहे हैं ना, हैं ख्वाजा क्या बोलते हैं, फारूकुद्दीन गंज शख्स के जो पूरी मुर्शिद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ये बयान कर रहे हैं कि नहीं? ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह का जो इबारत है, जो साबिर बरदस ने छापा है, छापने वाला भी बरेली है। तो साबिर बरदस और कुतुबुद्दीन काकी ये दोनों ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, बोल दो, मैं बात ख़त्म हो जाएगी भाई, चेन टूट जाएगा। ठीक है। हस्त बहिस्त तो आज लिखी गई है भाई,
وہ 8 اولیاء کی حالات زندگی پر لکھی گئی ہے کتاب. وہ آج کے کسی عالم نے لکھا ہے. کیوں عجیب انسان ہو یار تم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہست بہست جو تم بات کر رہے ہو کتاب کی، وہ 8 اولیاء کی حالات زندگی پہ کتاب لکھی گئی ہے، ان کے ملفوظ لکھے ہوئے ہیں. تم عجیب انسان ہو، بحث کیے جا رہے ہو. جو قطب الدین کاکی 3 کتاب لکھے ہیں، ان میں سے ایک کتاب میں نے پیش کیا ہے، اور 2 کتاب کا بھی بہت چیز باقی ہے. تم ایک ہی میں دم پانی پی لیے بھی یہ KGN ہیں. وہ کب لکھی گئی کب نہیں لکھی بھائی، وہ کیا بولتے ہیں، مسلم شریف بھی نبی کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھی، ان کے بعد لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جھول میرے سے مت کیا کرو، تم جہاں جاؤ گے وہاں تک لے کے جاؤں گا میں. فاروق دین نہیں ہے، نام تو نہیں لے پا رہا ہے، چھوڑ مسئلہ. تو مجھے کتاب پیش کر، سند پیش کر دے بھائی. سند کدھر ہے؟ الفاظ ہونے چاہیے. سند، ہر شخص جب سند لکھتا ہے تو لکھتا ہے، اور جب وہ سند صحیح ہوتی ہے تو لکھتا ہے ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اور تو پتہ نہیں کون سی سند دکھا رہا ہے، جبکہ اس روایت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی عالم کا نام تک نہیں ہے، پھر بھی تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. اور تو ان کا عالم کا نام تک نہیں ہے، پھر بھی تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. اور تو ان کا نام بتا رہا ہے جنہوں نے اس کتاب کا ترجم کیا ہے، مترجمہ کیا ہے. کیونکہ وہ کتاب جو تھی پہلے وہ عربی میں تھی یا فارسی میں تھی، تو اس کو مترجم کیا گیا اردو میں. تو ان کا تو نام لے رہا ہے میرے سامنے. میرے بھائی، میرے دوست، جو بھی ہے تو بھائی تو میرا نہیں ہو سکتا. اگر میرا بھائی ہوتا تو میں تجھ سے اس وقت بات نہیں کر رہا ہوتا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. آدم کی اولاد کی حیثیت سے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو پہلا جب کسی سے بات، ہاں یہ میں عبارت پڑھ سکتا ہوں تبھی میں عبارت کو پیش کروں گا. اور دوسرا یہ کہ اس عبارت کو سمجھ کر کہ اس عبارت میں یہ حدیث نہیں ہے، جو لکھے گا یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تمہارے جو چشتی ہیں وہ کوئی نبی نہیں ہے جو ان کا بولیں گے کہ حدثنا اکبرانہ کر کے. ٹھیک ہے بھائی، تم کے نبی مان رہے ہو، بول دو بھائی. ہیں تم چشتی کو نبی مانتے ہو کیا؟ ہیں بھائی، عام شخص ہیں، انہوں نے جھول کیا ہے، وہ جھول کو بیان کر دیے کون؟ تمہارے کاکی صاحب نے. ٹھیک ہے، کاکی صاحب شارٹ میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، صاحب اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو تمہارے کاکی صاحب جو تمہارے بریلی کے بڑے اکابر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب بیان کرتے ہیں تو بولو نا بھائی یہ صحیح بیان کرتے ہیں یا غلط بیان کرتے ہیں. اگر صحیح کرتے تو ٹھیک ہے، غلط کرتے تو ان کو قذاب بولو، جھوٹے بولو، بات ختم. ہیں نہ تم ان کو جھوٹے بول رہے ہو، نہ یہی بیان جو کرتا ہے وہی تو راوی ہوتا ہے نا بھائی باتوں کا. تو بیان کون کر رہے؟ آپ کے اکابر. ٹھیک ہے بھائی، بریلی کا اکابر ہے نا کاکی صاحب، تو وہ بیان کر رہے ہیں. چھاپتے کون ہیں؟ صابر بدر. بریلی کے بڑا یہ ہے. تو بھائی سب چیز تمہارا ہی ہے، میں کوئی باہر کا نہیں دیا. تو بول دو بھائی قذاب ہیں، جھوٹے ہیں یا سچے انسان ہیں، مجھے بتاؤ. دیکھ بھائی، تجھے علم نہیں ہے. میں نے تجھ سے کہا نا کہ اگر مان لے تیرے ابا کے ابا یعنی تیرے 3 ابا کے بعد کے ایک ابا نے کوئی بات کہی ہے اور تو وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، تو میں تجھ سے پوچھوں گا نا بھائی کہ یہ بات تجھ تک کیسے پہنچی ہے؟ سند کیا ہے تیرے پاس؟ تجھ سے کس نے کہا؟ جب تو نام بتائے گا کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا، میرے ابا کے ابا نے اس سے کہا، اس کے ابا نے ان کو کہا، تب اسی کو بولتے ہیں سند. جیسے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا استاد سے سنا، میرے دادا استاد نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، تابعی سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے رسول سے سنا. اسی کو بولتے ہیں سند. تو سند ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تعلق سے بس ہو. صحابہ کے تعلق سے بھی سند آتی ہے، تابعی کے تعلق سے بھی سند آتی ہے، اولیاء کے تعلق سے سند آتی ہے، یہاں تک کہ محدثین کے اقوال کے تعلق سے بھی سند آتی ہے. تم پڑھو، یا تو تم علم سیکھو، یا تو جا کر مرزا جہلمی کی ویڈیو کو ڈرٹا مارو، اس کے بعد میرے پاس
میں نے بولا نا، نام تو بتا دیا، کاکی صاحب کرے ہیں بھائی، کاکی صاحب اوپر اس عبارت جو میں نے لگایا ہے سب سے پہلا عبارت، اس میں کاکی صاحب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاکی صاحب آپ کے اکابر ہیں بریلی کے، تو نہ تو ان کو بریلی اکابر سے نکال دو، یا ان کو کذاب بول دو کہ جھوٹ بیان کرے ہیں، بات ختم ہو جائے گی بھائی، ہیں بولا نا، جیسے کہ حدیثوں میں سند میں ایک راوی اگر جھوٹا کذاب نکلتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، تو میں نے ایک راوی تم کو پیش کیا نا بھائی کاکی صاحب کو، تو کاکی صاحب کو آپ حق مان لو یا جھوٹا کذاب مان لو، بات ختم ہو جائے گی، میں بحث نہیں کروں گا نا بھائی، میں کوئی باہر کا انسان کو لیا، میں دیوبندی کا کوئی اکابر کو لیا، اہل حدیث کا لیا، یا کیا بولتے ہیں قادیانی کا لیا، نہیں، میں تو بریلی کا ہی دے رہا ہوں، چھاپنے والا بھی بریلی کا ہے وہ کتاب، اور کاکی صاحب ایک کتاب نہیں 3 کتاب سایہ کرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب کا میں حوالہ دیا ہوں جو حسد بیت ہے، اس میں اور بھی بہت سارے کفریہ یہ ہے میں عبارت ہے، وہ بات کی بات ہے، ہمارا ایک پہ چل رہی ہے اور اس کے سند پہ چل رہی ہے، تو سند میں کاکی صاحب سے پیش کیا، اب کاکی صاحب کو تم جب جھوٹا کذاب ڈکلیئر کر دو گے تو میں مان جاؤں گا، میں اس پہ تحقیق نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے، چلو ہمت کرو۔ بے جھوٹے مکار، کاکی صاحب ہمارے بریلی کے اکابر ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اہل سنہ و جماعت سے ہیں، عقائد اہل سنت سے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، پر تیرا یہ الزام کہ وہ بریلوی ہیں، پہلی بات مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے وہ پہلے کے عالم ہیں، اور عالم نہیں اللہ کے ولی ہیں، اور کاکی ان کا نام نہیں ہے، جب تمہیں نام لینے کی تمیز نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی، تو بات کرنے کی تمیز کہاں رہے گی تمہارے پاس اللہ کے ولیوں کے تعلق سے؟ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ جب تو اس وقت ریسرچ کر لے، جب تیری اوقات ہو جائے، کتاب تو عبارت پڑھ سکے، ان کا نام پڑھ سکے اور سند پہچان سکے، سند کسے کہتے ہیں، تو میرے پاس چلے آنا، ابھی خاموش ہو جا، یا تو میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے، بول کیا میں تجھ سے سوال کروں یا نہیں؟ بول رہا ہوں تمہارے بزرگان دین، تم نے خود بولا نا ابھی اسی میں، تمہارے بزرگان دین جو چیز لے کے آئے ہیں چشتی رسول اللہ سے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں انہیں کذاب بولو نا بھائی، سیدھی سی بات ہے، کاکی صاحب کو کذاب بولو اگر وہ جھوٹ بولیں۔ اور ایک بات، تم سنت اتنا بیان کر رہے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، تم جو دیوبندی پہ بولتے ہو لا الہ الا اللہ اسروی تھانوی رسول اللہ، اس عبارت پہ دیوبندی کو تم اسروی تھانوی کے ماں باپ بہن پہ جو گالی کوپر کا فتویٰ لگاتے ہو، بھائی سنت کیا لیتے ہو تم؟ اب میں حالانکہ میرا پوچھنے کا حق نہیں ہوتا کیونکہ میں دیوبندی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی تم کیوں لگاتے ہو بھائی؟ تم لگا دو تو ٹھیک، ہم لگا دے تو غلط، تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، مجھے اللہ کا جو عبارت ہے اس میں یہ جھوٹ بولے ہیں، یہ جھوٹے انسان ہے، کذاب انسان ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات، وہ بریلی کے اکابر نہیں ہیں، بریلوی کے اکابر نہیں، اہل سنہ و جماعت کے اللہ کے ایک ولی ہیں، عقائد اہل سنت سے ہیں، کیونکہ یہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے پہلے ہیں، اور جب مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے پہلے کے ہیں تو پھر بریلوی کہاں سے ہو گئے؟ کیونکہ بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے بعد سے بریلی مشہور ہوئی ہے، سمجھ میں آئی میری بات؟ ہم جو لقب لگاتے ہیں اپنے اوپر بریلوی، تو یہ لقب مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ناطے لگاتے ہیں، تو اپنی حیثیت سے بات کیا کرو، علم ہو تو بات کیا کرو، جہالت پنتی مت دکھایا کرو۔ آپ اہل سنت اور جماعت میں ان کو مت گھسیٹیے، کون مانتا ہے ذرا بتا دو مجھے، ہیں کون مانتا ہے؟ دیوبندی مانتے ہیں ان کو، اہل حدیث مانتے ہیں ان کو، سیاح مانتے ہیں ان کو، ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان بنا رہے ہو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جا کر تو اتنا علم تو سیکھ لے کہ صوفیہ کی باتوں پر فتویٰ نہیں لگتا، صوفیہ کی باتوں پر اعتراض نہیں ہوتا، صوفیہ کی باتوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا ہے، یہ اپنے علماء کی کتابوں سے جا کے پڑھ لے، اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی کی کتاب سے پڑھ لے، اگر تو نہ پڑھ پائے تو مجھے بول، میں تجھے کتاب لگا دیتا ہوں کہ تیرے علماء کا فتویٰ ہے کہ صوفیہ پر فتویٰ نہیں لگتا۔ یعنی آپ کاکی صاحب کو نبی مان چکے، جیسے نبی پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، نبی پہ کوئی چیز نہیں لگ سکتا، آپ کاکی پہ یہ چیز فٹ کر رہے ہو، ہیں سوری کاکی صاحب پہ، ہیں واہ بھائی، اب تم بولو گے ہم نے کب مان لیا نبی، نبی کا طرح مان رہے ہو، ہیں نہیں لگ، کس نے بولا یار، کیا تم بک رہے ہو، تمہیں ہوش ٹھکانے پہ ہے؟ اوکے جی۔
میری بات وہ بریلی کے اکابر نہیں ہیں، بریلوی کے اکابر نہیں، اہل سنت و جماعت کے اللہ کے ایک ولی ہیں، عقائد اہل سنت سے ہیں، کیونکہ یہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے پہلے ہیں، اور جب مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے پہلے کے ہیں تو پھر بریلوی کہاں سے ہو گئے؟ کیونکہ بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے بعد سے بریلی مشہور ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ ہم جو لقب لگاتے ہیں اپنے اوپر بریلوی، تو یہ لقب مولانا شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی کے ناطے لگاتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت سے بات کیا کرو، علم ہو تو بات کیا کرو، جہالت پنتی مت دکھایا کرو۔ بول رہا ہوں تمہارے بزرگان دین، تم نے خود بولا نا ابھی اسی میں، کاکی صاحب یا تم لوگ اہل سنت جماعت کیسے ہو گئے؟ پہلے مجھے بتاؤ، اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے کا؟ ہیں یار حد ہو گیا، تم کس کو کہاں لے کے فٹ کر رہے ہو بھائی؟ اہل سنت اور جماعت کا یہاں پہ آپ دیوبندی سے پوچھ لو، اہل حدیث سے پوچھ لو، شیعہ سے بھی پوچھ لو، وہ بولیں گے نہیں بھائی یہ تو جوتیوں میں رکھنے والا چیز ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو پڑھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ کہاں سے ہو گئے اہل سنت اور جماعت؟ زبردستی مان نہ مان میں تیرا مہمان، پھر غلط بات کر دی KGN بھائی۔ ایسے تم بولو، کیونکہ ہم اشرف علی تھانوی کو جب بولتے ہیں کوئی بات یا کوئی بات ان کی دکھاتے ہیں تو ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے جناب۔ اب یاد نہیں آ رہا، بعد عورتوں کو چاہیے اپنے مردوں کے عضو تناسل کو بڑھائے، اس کا نقصہ جو بتایا گیا ہے اس کے اندر عورتوں کو ہے تو گدھے اور بیل سے بدتر ہے، علم مجنون جیسا علم ہے۔ یہ بھی جو لکھا ہے نا وہ تمہارے، رکو ان کا نام پھر میں بھول جاؤں، جو گنجے سخ ہیں، میں نام پڑھ کے بتاتا ہوں پھر سے، رک جا۔ وہ گنجے سخ جو ہیں ان کے پوری پیری مرشد جو ہیں کاکی صاحب وہ بیان کر رہے ہیں، یہ تو سند کے سنگ آ رہا ہے بھائی، تو بول دو نا بھائی کہ یہ دونوں شخص جھوٹے ہیں، قذاب ہیں، میں مان لوں گا۔ ارے بھائی پوری دنیا مانتی ہے ان کو، تم پہلے پتہ کر کے آؤ کہ صوفیہ پر فتویٰ لگتا ہے یا نہیں، جاؤ تم اتنا علم سیکھ کر آؤ، جب تمہیں علم معلوم ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا، جاؤ اتنا پتہ کر کے آؤ صوفیہ پر فتویٰ لگتا ہے یا نہیں۔ پتا کروں، میں تو بول رہا ہوں نا بھائی، جس کا عبارت جس میں جو یہ لکھا ہے یہ کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسولہ، یہ بات اہل سنت جماعت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت جماعت ایسی باتوں کو چولہے میں جلا دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ بات تو بریلی کا ہے بھائی، بریلی کے کتاب میں بولنے والا بریلی، پڑھانے والا بریلی، لکھنے والا بریلی، چھاپنے والا بریلی، ٹھیک ہے، اہل سنت جماعت سے بری ہے۔ ارے یار ہو گیا، کیا چاہتے ہو تم؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ علم حاصل ہو جائے تب آنا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں گروپ سے لوگ نکال دیں، جبکہ میں نے تمہیں بہرحال کہہ دیا کہ علم حاصل ہو جائے، میں تو ان سے ہی بات کر رہا ہوں نا بھائی، ہیں یہاں اتنے لوگ سنتے ہیں، میں خود آپ کو بولا کاکی صاحب جو بریلی کے اکابر ہیں، جو بریلی ان کو بڑا آقا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیان کرتے ہیں یہ قصہ چشتی رسول اللہ کا، تو بول دو بھائی وہ جھوٹے قذاب ہیں تو میں مان جاؤں گا، یا اگر سچ مانتے ہو تو پھر عبارت پہ بات کریں گے۔ یار حد ہو گیا، مجھے بول رہے ہو علم حاصل کرو، ہیں پھر جھوٹی بات منسوخ کر دو کہ اہل سنت کا یہ ہے، نہیں بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے چشتی رسول اللہ کا، نعوذ باللہ، یہ تو بریلیوں کا عقیدہ ہے۔ ابے یار تو قسم سے 1 گھنٹے سے ایک نام کو لے رہا ہے پر ایک نام تک نہیں لے پا رہا ہے 1 گھنٹے سے، تو جا پوری زندگی لگا ان کے نام کو رٹنے میں، پھر اس کے بعد تو بات کرنا۔ جو نام میں لے رہا ہوں تم ان پہ یہ لگاؤ نا بھائی کہ ہاں یہ سچ بولے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر غلط بول تو قذاب لا بولو ان کو، جیسے رابی کو بولتے ہیں نا یہ رابی قذاب ہے تو یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ بول دو کاکی صاحب قذاب انسان ہے، چلو پورا نام میں تو نہیں لے سکتا، آپ تو لے سکتے ہو نا، آپ پورا نام لے کے بول دو کاکی صاحب کا بھائی یہ قذاب انسان ہے، جھوٹی باتیں گڑے ہیں حسب بحث میں، جو چشتی رسول اللہ والا بات ختم ہو جائے گی، نہ آپ بول رہے ہو نہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہو خالی بیٹھ کے، جو جھوٹی ڈیفینڈ ہے اور ان کو لے کے گھسا رہے ہو اہل سنت اور جماعت میں، ہیں حد۔ ابے جھوٹے ہو یار تم، وہ بریلوی نہیں ہے یار، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ صوفیہ ہیں، صوفی پر فتویٰ نہیں لگتا ہے، صوفیہ پر جاؤ پہلے اپنے عالم سے پوچھو کہ اے عالم کیا صوفیہ پر فتویٰ لگتا ہے؟ کیا ہمارے علماء نے کبھی صوفیہ پر فتویٰ لگایا ہے؟
यार फिर मेरे पे बेकारिया बात बोले, सूफी पे फतवा नहीं लगता, इस पे फतवा एक इंसान पे नहीं रख सकता। और एक इंसान दुनिया में थे जो उनकी बात को लिया जा सकता है, इनकार कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हो, उनकी बातों को लिया भी जा सकता है, ठुकराया भी जा सकता है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लिया जा सकता है, ठुकराया नहीं लिया जा सकता। और इनके अलावा कोई भी दुनिया में शख्स है, उनकी बातों को लिया जा सकता है, ठुकरा जा सकता है, कोई भी हो, चाहे काशी साहब हो, कोई भी हो। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है कि नहीं है? आप तो रसूलुल्लाह का तो मैार में लेके बिठा रहे हो काशी साहब को, हद हो गया भाई। देख, तेरे पास लायानी के अलावा कोई बातें नहीं है, मशवरा कोई फ़ायदा नहीं। तो इल्म हासिल कर, उसके बाद आ। और मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ अपने मसरूफ़ियात के तरीके पर, क्योंकि मुझे भी काम है और मैं भी मसरूफ़ रहता हूँ, खाली तो नहीं बैठा रहता। हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन के जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर बात लिया जाएगा। ठीक है, उनके बाद कोई भी हो, बड़ा से बड़ा उलमा कोई भी हो, उनके बात को लिया भी जा सकता है, ठुकराया भी जा सकता है। तुमने क्या बोला? काकी साहब सूफी है, उनका बातों को नहीं इनकार कर सकते। किसने बोला भाई? किसने ये मैार रखा? तो आप काकी साहब को क्या नाउज बिल्ला आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैार पे लेके रख रहे हो? हैं, हद है केडियन। हैं, अब ये केजिन में तुमको इतना बेवकूफ़, इतना कम वाला नहीं समझता था। आज तुम्हारे बातों से मुझे बहुत कुछ अंदाजा हो गया आपका क्या इल्म है। यार हद है। बात केजियन, मैं देवबंदी नहीं हूँ, तो मुझे देवबंदी का ये मत बोलो। ठीक है भाई। कि तेरे खानदान में ऐसा और कोई रहा माइकल आर्क पैदा फतवा, नहीं हुआ है जो बात कर सके। समझा रे भाई कुत्ते? कोई भी इंसान तुम मोहम्मद भोसड़ी के सल्लल्लाहु सुअर अलैहि कल वसल्लम के को लौंडे, दूध का दांत नहीं टूटा है, भोसड़ी के आ जाते हो बार मुंह बार उठा के बोल रहा हूँ, मादर चोद बात करने के लिए। दुनिया में जितने इंसान साला गुजर सुअर गए कहीं हैं के। जो हैं, उनकी बात लिया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है कि नहीं भाई? तो तुम्हारे काकी साहब जो ये बात बयान किए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह वाले, वो सच बयान किए हैं या झूठा बयान किए हैं? ठीक है, तुमने राबी का बोला था ना मुझे, भाई राबी एक कज़ाब निकले तो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। तो ये जो बात चिश्ती रसूलुल्लाह का काकी साहब ने किए हैं, तो भाई ये झूठे हैं, कज़ाब हैं, या सही बोले हैं? तो इबारत को सही समझो ना। हैं, फिर मेरे को घुमा के बात करे मेरे साथ, ठीक ठाक बोलो भाई। ये मेहताब कुरैशी को हर एक आदमी देवबंदी लगता है। इतनी गुफ्तगू किया है ये, इतना ही गुफ्तगू किया है, कम से कम 100 वॉइस तक गुफ्तगू किया है। इसको अब तक जिससे बात कर रहा है वो क्या मसलक का है, मुखल्लिद है गैर मुखल्लिद है, ये जाहिल को वो तक पता नहीं। ये चला मुनाजिरा करने के लिए। कोई इनको समझाए, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मैं गालियाँ दूंगा वरना इनको।